السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ سچا معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو حق لے کر آئی ہے اور جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل فرمائی، اور اس کے بعد فرقان یعنی قرآن کریم نازل کیا جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران، اس کا آرڈر قرآن کریم کے اندر تیسرا نمبر ہے، یعنی پہلی سورت الفاتحہ، دوسری سورت البقرہ، اور تیسری سورت یہی سورہ آل عمران۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا، یا دہانی کے طور پر ریمائنڈ کے طور پر پھر بتلا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں یا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں، وہ سب کے سب مکی ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا، اس کے بعد جتنی بھی آیتیں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں، چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہو۔ تو یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، کیونکہ اس صورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 81 تک نجران کا جو وفد آیا تھا اس کے بارے میں گفتگو، عیسائیوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ اور نجران کا جو یہ وفد ہے وہ سن 9 ہجری میں آیا تھا، جس کے بارے میں اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ اسی صورت کے آیت نمبر 61 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ جو صورت ہے، اس صورت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے ساتھ ہم نے بیان کی تھی۔ ابھی پھر آپ کے سامنے ریمائنڈ کے طور پر یا دہانی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، باب فضل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو الزہراوین، یعنی ایسی صورت جو چمکنے والی صورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس صورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، اور فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ اور یہ سورہ آل عمران قیامت کے دن 2 بادلوں کی شکل میں آئے گا، یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئے گا، یا سائبان کی شکل میں آئے گا قیامت کے دن۔ اور جو لوگ ان صورتوں کو پڑھتے تھے دنیا میں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھ کو پڑھتا تھا دنیا میں، یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھ کو سمجھ کر کے پڑھتا تھا، اے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ ہے اس صورت کی فضیلت۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم، اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن کریم کے اعزاز اور دنیا والوں کے لیے چیلنج ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی الف لام میم کا لفظ ہے، یا الف لام میم را کا لفظ ہے، یا الف لام را کا لفظ ہے، یا کاف ہا یا عین صاد ہے، یا حامیم ہے، یا حامیم عین سین قاف ہے، یا صاد ہے، یا قاف ہے، جس طرح کی جو الفاظ لکھے ہوئے جو حرف ہیں، اس کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ جو الف لام میم یا اس طرح کے جو حروف ہیں، قرآن کریم کی صورتوں کا آغاز جن حروف سے ہوتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے۔ اب دیکھیے، اللہ، لا الہ، یہ سب ملا کر کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن الف لام میم یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو قرآن کے تجوید کی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے مفسرین کے صحیح قول کے مطابق۔
اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج مکمل ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ جو الف لام میم ہے اس میں وہی حروف ہیں جو تم ہر روز بولتے ہو، لیکن اس کا معنی تم کو نہیں معلوم ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ آپ کے سامنے آج بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے ہی، جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، جس زمانے میں شروع ہوا، اسی زمانے میں اللہ نے بتلا دیا کہ تم لوگ جو قرآن کریم کو کہتے ہو کہ یہ محمد لکھ کر کے لا رہے ہیں، تو اس کا معنی بتلاؤ۔ اگر اس کا معنی تم بتلا دیے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بتلائے تو یقین جان لو کہ یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کی صفت کیا ہے؟ الحی القیوم۔ الحی کا مطلب ہمیشہ زندہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے۔ الحی جو زندہ رہے گا ہمیشہ، القیوم اور صرف زندہ نہیں رہے گا بلکہ پورے کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ پورے کائنات میں اکیلا اس کا تصرف ہے، اس کا اکیلا اختیار ہے، اس کے اختیار میں کسی کو کوئی شرکت نہیں ہے۔ یہی اصل میں معبود کی صفت ہے۔ ابھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر والوں کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، پیپل کے پیڑ کا درخت ہے اس کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی پتھر نکل گیا اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کیوں سر جھکاتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ بھگوان ہے، یہ گاڈ ہے۔ نہیں، اللہ اور معبود جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا اور جس سے اپنی مرادیں مانگی جائے گی، جس سے دعا کی جائے گی، جس کے لیے عبادتیں انجام دی جائیں گی، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو صفت بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ ہے اور پورے کائنات کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ اور یہی ہے معیار معبود ہونے کا۔ اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے بھی جھوٹے معبودان ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں، دامن کو پھیلاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، یہ سارے کے سارے بالکل نقلی ہیں، سارے کے سارے جعلی ہیں۔ چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ موجود ہو، چاہے وہ مخلوق میں سے ہو، چاہے جمادات، نباتات، حیوانات، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی معیار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے اور القیوم ہے۔ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 سورتوں کے اندر اسم اعظم کا ذکر ہے۔ ایک سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا یہی سورہ آل عمران آیت نمبر 2 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور تیسرا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کا نام لیا ہے۔ الحی القیوم اسم اعظم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اسم اعظم ہے، اس کے نام کو لے کر کے دعا مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں یہ قرآن کریم کا درس، اور دراصل یہی ہے، اس کے علاوہ جو کتابوں کو کھول کر کے درس دیا جاتا ہے اور بزرگوں کے قصے اور کہانیاں سنائے جاتے ہیں، اس میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کرام کے زمانے کو لے کر کے ہوتے ہوئے تمام کے تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء حق نے لوگوں کے سامنے اسی چیز کو بیان کیا ہے، اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی ہدایت نہیں ہے۔ پوری زندگی ناک رگڑ کر کے رہ جائے، آدمی سر مار کر کے رہ جائے، دنیا کے لوگوں کو خوش کر کے رہ جائے، لیکن جب موت آئے گی اور اگر اس سے دامن خالی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ بالکل ٹھن ٹھن گوپال بن کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جائے گا، اور وہاں پر اس کی کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کا۔
لہٰذا یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ان کو بہت ہی غور سے، گہرائی سے، فکر سے سن کر کے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے، ایک ایسی کتاب جو حق لے کر کے آئی ہے، حق لے کر کے آئی، یہ کتاب حق لے کر کے آئی ہے۔ ہر مسجد کے اندر اس کا درس ہونا چاہیے، ہر مسجد کے اندر اس کا درس ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو حق لے کر کے آئی ہے، اور یہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں سبھی کی تصدیق کرتی ہے، اپنے سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں سبھی کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا، اس سے پہلے، اب نہیں، اس سے پہلے۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے، اب اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی پوری تفسیر، پوری تشریح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے مطابق بیان فرما دی ہے، جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو حق لے کر کے آئی ہے، اور جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل نازل کیا، اور اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے فرقان نازل کیا۔ فرقان کا مطلب قرآن کریم۔ فرقان کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کتاب ہے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس کتاب کو جو پڑھ لے، اس کتاب کو جو سن لے، اس کتاب کو سمجھ لے، اس کو حق و باطل کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ تمام کے تمام ان کو سمجھیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جو اس کو سمجھنا چاہے گا اس کے لیے آسان ہے یہ کتاب، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کو نہ بتلائیں، وہ قرآن کریم کی بات لوگوں کو بتلائیں۔ سامعین کرام، جو قرآن کریم ہے یہ حق لے کر کے نازل ہوئی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، چاہے صحف آدم ہو، چاہے صحف موسیٰ ہو، چاہے صحف ابراہیم ہو، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ تمام کی تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں۔ تصدیق کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے ڈیٹ میں جو بائبل موجود ہے اس میں سب صحیح ہے، نہیں، بلکہ قرآن کریم میں ہی اللہ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، ان لوگوں نے اپنی کتاب میں ہیر پھیر کر دیا ہے۔ توریت کے اندر بھی ہیر پھیر ہے، زبور کے اندر بھی ہیر پھیر ہے۔ توریت اصل میں وہ باتیں ہیں جو 10 احکام موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، جس کو موسیٰ علیہ السلام تختی کی شکل میں لائے تھے، یا وہ باتیں جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اس کو بتلایا، وہ توریت ہے۔ آج کے ڈیٹ میں جو بائبل ہے اور بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یعنی پرانا عہد نامہ، اس کے اندر جو بے شمار باتیں ہیں وہ سب کے سب توریت میں نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ اور انجیل ڈائریکٹ آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں جو خطبے دیا کرتے تھے، جو نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان نصیحتوں کو ان کے شاگردوں نے ان کے جانے کے کئی سالوں کے بعد جمع کیا۔ ان کی زندگی میں بھی وہ جمع نہیں ہوا تھا، ان کی زندگی میں وہ بھی جمع نہیں ہوا، بلکہ جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، اب جیسے ابھی ہم خطبہ دیتے ہیں نا، یہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو مکمل کر دے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو بعد میں لوگوں نے اس کو پھر سے سننا شروع کیا، سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، بس وہی چیز اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں جو خطبات دیے، جو نصیحتیں دی، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد ان کے کئی شاگردوں نے اس کو اکٹھا کیا، وہی ہے انجیل۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
بائبل کے اندر یا پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو جس کو قرآن نہیں بتلا رہا ہے، قرآن نہیں بتلا رہا ہے لیکن وہ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لینا، اس کو سچا بھی نہیں کہنا، اس کو جھوٹا بھی نہیں کہنا، اس کو سچا بھی نہیں کہنا، اس کو جھوٹا بھی نہیں کہنا، لیکن اگر بیان کرنے کی بات ہو تو بیان کر دینا، لیکن بدلا دینا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کی تصدیق بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو جھوٹا بھی نہیں بولنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ بائبل کی، انجیل کی، توریت کی، زبور کی یا کسی بھی کتاب کی جو آسمانی کتاب ہے، اگر اس کی بات قرآن کریم سے ٹکرا جائے، میچ نہیں کرے، مخالف ہو، فوراً کہنا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم صحیح ہے، قرآن کریم حق ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ ایسے قراء، حفاظ اور علماء کرام کو اس روئے زمین پر پیدا کرتا رہے گا جو اس کو باطل سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ لہذا جو قرآن کے خلاف ہوگا وہ غلط ہے۔ یہی ہے فرقان، فرقان اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو حق لے کر کے آئی ہے، جو اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ جو بات اس سے میچ کرے گا وہ صحیح، جو بات میچ نہیں کرے گا وہ غلط، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ محترم سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کرے گا، اور اللہ کر چکا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ نے اسلام کو سربلند کر دیا، قرآن کو سربلند کر دیا، اور اسلام کے جو مخالفین یہود و نصارہ ہوں چاہے مشرکین ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا، عذاب سے دوچار کیا۔ اور آگے بھی جو بھی اس کتاب کا انکار کرنے والا ہوگا اور جس اینگل سے انکار کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا رہے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا واضح طور پر واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور جو برائی کرنے والا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ سامعین کرام، آگے ابھی اس صورت کے اندر اور بھی بہت سارے نصیحت کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو انشاءاللہ ان کے وقت پہ ہی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔